توجہ ہے یا نہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور وہ انفاق کب کرتے ہیں؟ جب ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب مال نہیں بھی ہوتا تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ بھائی بلندتر صلوات عظمت محمد و توجہ ہے یا نہیں؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ نے ثروت کو، دولت مندی کو اکٹھا کرنے میں قرار نہیں دیا، خرچ کرنے میں قرار دیا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ انہیں غنی کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ ایسا مستحسن قدم ہے کہ جو انسان کو دولت مند بنا دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت مند ہونا مال کو جمع کرنے میں، جبکہ خاصان خدا یہ کہتے ہیں حکم خدا کے مطابق کہ مال کا زیادہ ہونا، مالدار ہونا، یہ مال کو اکٹھا کرنے میں نہیں ہے، یہ خرچ کرنے میں۔ اور یہی سیرت محمد و آل محمد ہے کہ ہمارے تمام ہی معصومین علیہ السلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب یہ خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی شان میں آیت نہیں پوری سورت کو نازل فرماتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ یہ اللہ کی راہ میں اطعام کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور جب کھانے والے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلایا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ انفاق کرنا، یہ سخاوت کرنا، یہ دونوں امر ایسے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس کے رزق میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کی شاخیں زمین تک آئی ہوئی ہیں، اور اس جنت کے درخت کی شاخوں سے وہی متمسک ہوتا ہے کہ جو دنیا میں سخاوت کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ سخی کی علامت یہ ہے کہ وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، یہ سخی بندے کی علامت ہے۔ لیکن میں اکثر یہاں کہا کرتا ہوں کہ شیعہ نے حیدر کرار کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں امام ایسے عطا فرمائے ہیں جو سخی نہیں بلکہ کریم ہیں، اور کریم اسے کہتے ہیں کہ جو ملتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ بلندتر صلوات عظمت محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک جملہ اور کہہ کے پھر میں امام کی طرف بڑھتا ہوں۔ صاحبان علم بیٹھے ہیں، صاحبان دقت بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس کچھ قیدی لائے گئے رسول اللہ کے دور میں، اور ان کا جرم ایسا تھا، میری طرف دیکھیں، ان کا جرم ایسا تھا کہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اصحاب رسول کا حکم پا کر انہیں قتل کرنے کے لیے لے کے چلے۔ ابھی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تھے، فنازل جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ سے کہا کہ اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا حکم عین عدل ہے، سب اس لائق ہیں، ان کا جرم ایسا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن ان میں سے فلاں بن فلاں کو
آپ چھوڑ دیں اسے قتل نہ کریں. توجہ ہے یہ نہیں؟ فلاں بن فلاں روایت میں نام نہیں، فلاں بن فلاں کو چھوڑ دیں، انہیں قتل نہ کریں. رسول اللہ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ اپنے قبیلے میں سخاوت کیا کر. توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ سخی معروف ہے، اپنے قبیلے میں سخاوت کیا کرتا ہے. رسول اللہ نے ان جاتے ہوئے اصحاب کو روکا اور اس شخص کا نام لیا جس کا اللہ نے بطور وحی آگاہ کیا تھا، کہا کہ سب کو چھوڑ، سب کو قتل کر دو، اس فلاں بن فلاں کو میرے پاس لیا. اسے لایا گیا، اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو کھولا گیا، کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا. یہ کہنے لگا اے محمد ہم سب کا جرم ایک جیسا ہے، جب سب کو قتل کر رہے تو مجھے کیوں چھوڑ رہے؟ کہا اس لیے کہ تو اپنے قبیلے میں سخی ہے. اب سر اٹھائیے گا. وہ کہنے لگا اے محمد میں اپنے قبیلے میں سخی ہوں، اس کا میری بیوی کو بھی نہیں پتا. توجہ ہے آپ پہ، ماحول کی سردی اثر انداز ہے. کہا کہ میں اپنے قبیلے میں سخاوت کرتا ہوں، سخی ہوں، اس کا میری بیوی کو نہیں پتا، میری اولاد کو نہیں پتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. کہا تیرا رب بھی سچا ہے اور تو بھی سچا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. صلی اللہ محمد وسلم. توجہ ہے یہ نہیں؟ کہا کہ میں سخاوت کرتا ہوں، اس کا میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا، میں چھپ کے سخاوت کرتا ہوں، آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. کہا کہ تیرا رب بھی سچا ہے اور تو بھی سچا ہے. مجھے کلمہ پڑھا دو. اس جملے پہ آپ کو بولنا چاہیے تھا. کہنے لگا کہ اے محمد مجھے کلمہ پڑھائے. رسول اللہ نے کہا تشہد، گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں محمد اللہ کا برحق رسول. اس نے کلمہ پڑھا. اب جملہ آپ کی عرفانی اور ولائی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جیسے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پہلو میں بیٹھے ہوئے مولا علی علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر اس نئے مسلمان کی پیشانی پہ بوسہ دے کر کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، قادہ سخاہ الی الجنہ، تجھے تیری سخاوت جنت میں لے کے جا رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ دو عمل ایسے ہیں، جاگیے گا، دو عمل شاہ صاحب ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مستحسن ہیں، چاہے اسے کوئی کافر انجام دے، چاہے اسے کوئی مشرک انجام دے، اللہ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کون سے دو عمل؟ ایک سخاوت کرنا، دوسرا عدل کرنا. بھئی بلندتر صلوات پڑھے محمد و توجہ ہے. ایک سخاوت کرنا اور دوسرا عدل کرنا. جو مرکز فضائل ہستی ہے، جس میں تمام فضائل و کمالات بدرجہ اتم موجود ہیں، اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلندتر سلامات اس میں محمد مصطفیٰ. ہے یہ نہیں؟ یعنی تمام صفات و کمالات جو بھی تصور کیے جا سکتے ہیں وہ رسول اللہ میں موجود ہے، بدرجہ اتم موجود ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ مقام فخر پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میری ولادت اس دور میں ہوئی کہ جس میں دو بادشاہ ہوئے، ایک کی سخاوت مشہور تھی، دوسرے کا عدل مشہور تھا.
رسول اللہ مقام فخر پہ یہ بات، اور دونوں مسلمان نہیں تھے، ایک تھا حاتم تائی جو سخی تھا، اور دوسرا تھا نوشیرواں عادل کہ جس کی عدالت مشہور تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ دو امر ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مستحسن ہے، اور اللہ ان دو کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ دنیا میں دے چاہے وہ آخرت میں دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ چونکہ حاتم تائی اور نوشیرواں دونوں مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ روایت میں ملتا ہے، میرے بچے نوجوان دوست توجہ فرمائیں، روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ دونوں جہنم میں نہیں جائیں گے، نہ حاتم تائی اور نہ نوشیرواں، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جب کلمہ نہیں پڑھا، جب مسلمان نہیں ہوئے تو پھر انہیں جہنم میں جانا چاہیے۔ اگر کلمہ پڑھ لیتے مسلمان ہو جاتے تو جنت میں جاتے، لیکن جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری، ایسا ہے یا نہیں؟ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جنت میں تو نہیں جائیں گے، لیکن روایت میں ملتا ہے یہ جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا حاتم اپنی سخاوت کی وجہ سے اور نوشیرواں اپنے عدل کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں۔ کہا اللہ انہیں وادی اعراف میں رکھے گا، کہ جس میں اللہ انہیں جنت جیسی سہولتیں عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ دو عمل اتنے مستحسن ہیں کہ جو اگر کافر و مشرک بھی کرے تو اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ توجہ ہو گئی؟ بھائی میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک سخی تھا، ایک عادل تھا۔ کسی نے سخاوت دیکھنی ہو تو حاتم کو دیکھے، کسی نے عدل دیکھنا ہو تو نوشیرواں کو دیکھے، اور جس نے تمام صفات و کمالات کو ایک جگہ دیکھنا ہو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ سلامتی ہو توجہ ہے یا نہیں؟ نہ علی جیسا کوئی سخی ہے، کریم ہے، نہ علی جیسا کوئی عادل ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جب ہوتا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور جب نہیں ہوتا تب بھی خرچ کرتے۔ والکاظمین الغیظ، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جانے والے تھے، غصے پر قابو رکھتے۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توجہ ہو گئی آپ کی؟ اب میں اسی آیت سے متصل ہو رہا ہوں اپنے ساتھ میں امام کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ یہاں سے لے کے وہاں تک باب الحوائج کی بارگاہ میں بلند تر درود کا ہدیہ پیش کروں۔ اب ذرا سر اٹھائیے گا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ہے والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے، غصے کو قابو کرنے والے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اور اسی کاظمین سے نکلا ہے کاظم، جو ہمارے ساتویں امام کا لقب ہے۔ نام ہے موسیٰ علیہ السلام، اور امام کا لقب ہے کاظم۔ اور کاظم کسے کہتے ہیں؟ جو غصے پر قابو رکھے، غصے کو پی جانے والے۔ شاید میں نے یہاں کبھی یہ بات کہی ہو، ہمارے ہاں ایک بات غلط العام ہے، کہا جاتا ہے غصہ حرام ہے۔ نہ، غصہ حرام نہیں ہے، غصے کا آنا غیرت کی علامت ہے، اور اسی آئے ہوئے غصے پر قابو پا لینا متقی کی علامت ہے۔ بھائی بلند تر صلوات ہدیہ کرے محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک بات ہدیہ کروں، اگر آپ پر یہ سردی اثر انداز نہیں ہے، مودت کی سرگرمی سے یہ جملہ سنیے گا۔ تاریخ عصمت میں دو موسیٰ گزرے ہیں، ایک نبی موسیٰ
اور ایک امام موسیٰ. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو نبی موسیٰ ہے اسے کہا جاتا ہے موسیٰ غضبان، اور جو امام موسیٰ ہے انہیں کہا جاتا ہے موسیٰ کاظم. جو غصے کا اظہار کرے اسے موسیٰ نبی کہتے ہیں، اور جو آئے ہوئے غصے کو پی جائے اسے موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے. بلندر صلوات عظمت امام پہ علیہ کریں. توجہ ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ مبارکہ آل عمران کی 134 نمبر آیت، توجہ ہے بھائی جان. تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ میں امام وضو کے لیے تشریف فرما تھے. بہار میں علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا، لطف لیجئے گا بھائی جان. امام نے اپنی ایک کنیز سے کہا کہ میرے لیے وضو کے لیے پانی لے کر. کنیز گئی اور ایک آفتابے میں ایک ظرف میں پانی لے کر گئی. ابھی وہ امام علیہ السلام کے پاس پہنچی تھی کہ اس کے ہاتھ سے وہ ظرف آب گرا اور وہ پانی امام کے اوپر گر گیا. توجہ ہے. ساتھ میں امام پر وہ آفتابے کا پانی امام پر. امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا. اب سر اٹھائیے. جیسے ہی دیکھا، یہ عام گھرانے کی کنیز نہیں تھی، یہ گھرانہ اہل بیت کی کنیز تھی. اس نے دیکھا کہ اب امام مجھ پر ناراض ہیں، ابھی غصے کا اظہار کریں گے. فوراً سورہ آل عمران کی اس آیت کی اس نے تلاوت شروع کی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اس کی اس آیت کے ٹکڑے کا تلاوت کرنا تھا. امام فرماتے میں نے اپنے غصے کو پی لیا. فوراً کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. توجہ ہے نہیں؟ امام نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. یعنی وہ آیت پڑھ رہی ہے اس گھرانے کی، اور امام علیہ السلام اس آیت پہ عمل کر. جب امام نے اس کی طرف دیکھا تو فوراً کہتی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. فوراً کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کرتے. امام نے کہا میں نے تجھے معاف کیا. فوراً آیت کا تیسرا حصہ تلاوت کرتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام فرماتے جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. توجہ ہے. ساتھ میں امام علیہ السلام کا لقب مشہور ہے کاظم، اور اسی آیت کی بنا پر اور اس سے جڑے ہوئے اس واقعے کی بنا پر امام علیہ السلام کو کاظم کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں. تو اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، کہا ذرا قریب جا کے دیکھو. توجہ ہے یا نہیں؟ جب وہ قریب ہوا تو امام یعنی بچپنے میں اس بکری کے بچے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تسجدی لربک، اپنے رب کے لیے سجدے میں جھک جا. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی امام اس بکری کے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ تسجدی لربک، اپنے رب کے لیے سجدے میں جھک جا. اب میں آپ سے مخاطب ہو کے کہوں کہ ظاہر ہے قرآن مجید میں خداوند متعال نے کہا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور ہر ایک کے سجدے کا انداز الگ ہے. جب امام بچپنے میں بکری کے بچے سے سجدہ کروا رہے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کو غیر سجدے میں کیسے دیکھ سکتے؟ بہت بڑی شخصیت. بس میں یہیں سے مسائل کی طرف گریز کرتا ہوں. وہ بھی چھٹے امام کے پاس آئے، چھٹے امام سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جب گھر سے نکلے، حضرت نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، ان کا مشہور لقب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کچھ امام سے مسائل پوچھے، مسائل پوچھنے کے بعد جب وہ گھر سے نکلے تو ساتھ میں امام نماز پڑھ رہے تھے. بچپنے میں
نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے سے لوگ گزر رہے تھے، کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا، تو فوراً واپس مڑے اور کہا کہ یہ کیسی نماز ہے، آپ کے بیٹے نماز پڑھ اور سامنے سے لوگ گزر رہے. کہا جب میرا بیٹا نماز پڑھ لے تو یہ سوال اسی سے پوچھے. امام علیہ السلام نے جب نماز تمام کی تو عالم اسلام کے امام کائنات کے امام سے مخاطب ہوئے. آپ تھک کے سو رہے ہیں، مولا زندگی دے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں بہت تھکا ہوں، بڑا طویل سفر کر کے رات آیا ہوں. میں چونکہ سعودیہ میں تھا عمرہ رجبیہ کے لیے اور زیارات مدینہ کے لیے. برائے صحت و سلامتی علماء کرام بلند صلوات. شیخ صاحب کا حکم تھا اور کچھ آج کے بانیان کا، تو مجھے تھوڑا سا کام ادھورا چھوڑ کے فوراً فلائٹ پکڑ کے آنا پڑا. الحمدللہ وعدہ پورا ہو گیا، کفایہ عہد ہو گیا. میں بس بیان کو مختصر کرتا ہوں. یعنی جو لوگوں کے بنائے ہوئے امام تھے وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام سے مخاطب ہوئے. آپ تھک کے سن رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے یہ کیسی نماز، آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کہا کہ میرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. میرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے گزرنے سے متاثر ہو جائے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو خود قرآن میں کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مواد بلند صلوات. توجہ ہے یا نہیں؟ آج لوگوں کے سامنے سے دوران نماز کوئی گزر جائے، بلکہ میں نے ابھی اس سفر میں بھی مناظر دیکھے. مسجد الحرام میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزر لگا تو ہاتھ کھول کے روک دیتا ہے. چلے کسی نہ کسی بہانے ہاتھ تو کھلتے. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی وہ نماز پڑھ رہے اور اگر کوئی بندہ آگے سے گزرے تو وہ فوراً ہاتھ آگے کر دیتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں، میرے آگے سے نماز. یہ کیسی نماز ہے کہ ہر طرف توجہ ہے، بس اسی کی طرف توجہ نہیں ہے جس کے لیے نماز. امام فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے اتنی قریب ہے کہ وہ بندوں کے گزرنے سے دور نہیں ہوتا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شاہ رگ سے زیادہ قریب. جب اس نے یہ جواب سنا بڑا متاثر ہوا. توجہ ہے یہ. اور بھی بہت سارے سوال کیے، میں بالکل تلخیص کرتا ہوں اور فضائل کا آخری جملہ کیا کہ پھر مصائب کی طرف گریز کرتا ہوں. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی سخت سردی میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، عصا جو امام نے پکڑا ہوا تھا اپنے گھر سے باہر. کہنے لگے شہزادے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے. کہا آپ نے اسے کیوں پکڑا؟ کہا کہ یہ میرا نہیں، یہ میرے نانا کا عصا جو نسلاً بعد نسل ہم تک پہنچا ہے. یہ عصا میرے نانا کا ہے. بھائی جاگے گا. میں نے بار بار یہ جملہ کہا ہے، آپ سخت سردی میں بالکل لیکن مودت کی منزل پر ہیں. آپ محمد و آل محمد کی محبت و مودت میں بیٹھے. یہ جملہ ضائع نہ جائے جو امام نے جملہ ہدیہ کیا ہے. جیسے ہی انہوں نے سنا کہ اس بچے کے ہاتھ میں یعنی ساتویں امام کے ہاتھ میں رسول اللہ کا عصا ہے، یہ آگے بڑھے کہ اس عصا کو بوسہ دے. جب بوسہ دینے کے لیے یہ شخصیت آگے بڑھی، امام نے فوراً عصا کو پیچھے کر کے کہا حد ہو گئی، عصا سے محبت کرتے ہو اور اس کی ذریت سے دشمنی کرتے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ سے منسوب چیزوں کی عزت و احترام
اس وقت فائدہ دے گا کہ جب رسول کی اولاد کا احترام کیا۔ جو رسول کی اولاد کا احترام نہیں کرتے، رسول اللہ سے منسوب جتنی بھی نسبتیں ہیں ان کا احترام کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ عزیزو، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت اور مودت کو قرار دیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ شورى کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے محبت اور مودت رکھو۔ اور ہم یہ اسی اظہار محبت و مودت کے لیے اس سخت موسم میں بھی یہاں جمع ہیں تاکہ رسول اللہ کی رسالت کا اجر ادا کر دیا جائے۔ چوتھے امام نے اپنے شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے نانا نے بھی اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت رکھنا، میری اہل بیت سے مودت رکھنا۔ توجہ کیجئے گا، یہیں سے میں مصائب کی طرف گریز کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے بھی، قرآن نے بھی اور رسول اللہ نے بھی حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے رسالت کا اجر ادا کر، اور وہ کیا ہے؟ مودت قربہ، اہل بیت کی محبت۔ اور رسول اللہ نے بھی کہا کہ میری اہل بیت سے محبت رکھنا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اللہ اور رسول کا تقاضائے محبت تھا، لیکن اس پر امت نے اتنا ظلم کیا ہے۔ سنیے گا جملہ، اس پر اتنا ظلم کیا ہے کہ جب اللہ اور رسول کا تقاضائے محبت و مودت تھا، اس پر اتنا ظلم کیا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اگر میرا نانا یہ کہہ کر جاتا کہ میری اہل بیت پر جتنا ظلم کر سکتے ہو کرنا، جتنا ستا سکتے ہو ستا لینا، چوتھے امام فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے جتنا ظلم ہم پر روا رکھا گیا، جتنا ظلم ہم پر کیا گیا۔ عزیزو، ذریت رسول کو کس طرح ذبح کر دیا گیا، کسی کو تلوار سے، کسی کو نیزے سے، کسی کو زہر سے، لیکن دین کی خاطر، رسالت کی خاطر، پیغام توحید کی بقا کی خاطر اہل بیت نے یہ قربانیاں راہ خدا میں پیش کی۔ اجرکم علی اللہ، خدا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائیں، اس غم کے علاوہ کسی غم میں مبتلا نہ فرمائیں۔ آپ جب جب اہل بیت کے گھرانے کی کسی فرد کا تذکرہ ہوتا ہے آپ پرسہ دیتے ہیں، آج بھی پرسہ دے دیجئے اس امام کا جس کا آج جنازہ پھلے بغداد پہ پڑا۔ اجرکم علی اللہ۔ آج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پرسہ دیں، امام علی رضا والی مشہد کو پرسہ دیں، حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو پرسہ دیں، اور سب سے بڑھ کر امام زمانہ کو پرسہ دیں۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے ہاں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں مفاتیح الجنان نہ، شیخ عباس قمی کی جا کر اس میں زیارت نامہ پڑھیے گا ساتویں امام کا، اور اس میں ایک سلام ہے جو امام زمانہ کا۔ اگر امام زمانہ کا آپ سلام پڑھ لیں گے، اس میں امام نے اپنے جد مظلوم کے مسائب بیان کیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج وہی مسائب آپ کو سناؤں جو ہمارے 12ویں امام نے اپنے جد کے لیے پڑھے اور انہیں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے۔ بہت سارے انبیاء بھی قید رہے اور بہت سارے ہمارے امام بھی قید رہے، لیکن جیسی قید امام موسیٰ کاظم کی تھی، اجرکم علی اللہ، ایسی قید نہ کسی نبی کی تھی نہ کسی امام کی تھی۔ امام کو قید خانے کے اندر بھی زنجیروں میں قید کیا گیا،
لکھتے ہیں علماء کہ امام علیہ السلام کی زندگی گزری کس طرح، ایک زندان سے دوسرے زندان، دوسرے سے تیسرے زندان۔ ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے مشہور قول کے مطابق 14 سال امام کی قید میں گزرے، لیکن بعض روایتیں ہیں کہ 16 سال امام کی قید، ایک زندان سے دوسرے زندان کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ اور جو آخری زندان تھا، جو سندھی بن شاہق ملعون کا زندان تھا، وہ زندان ایسا تھا کہ زندان کے اندر جو سلاخیں تھیں، اس سلاخوں کے اندر بھی نوکدار ہالے تھے۔ اجرکم اجرکم۔ میں ایک جملہ کہوں، آپ کی صدائے گریہ بلند ہوگی۔ میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن ایک جملہ زبان پہ آ گیا، میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اتنی سخت قید تھی ہمارے 7ویں امام کی کہ امام کے بدن کا گوشت زندان کے نوکدار ہالے کھا گئے۔ فضل بن ربی دروغہ زندان تھا، اس نے ایک مومن سے کہا کہ تمہیں تمہارے امام کی زیارت کرواؤں؟ آپ کی صدائے گریہ بلند ہے، بی بی آپ سے راضی ہو جو اب تک نہیں رو سکا، میں صرف ایک سبیل پیدا کرتا ہوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں۔ کہا کہ ہاں میں اپنے مولا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ زندان کی کھڑکی کے پاس لے کر آیا اسے، اور مومن سے کہا دیکھو۔ اس نے جھانک کے دیکھا، کہا کہ یہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تم نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے امام کی زیارت کرواتا ہوں، وہاں تو ایک چادر پڑی ہوئی۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ کہا کہ اسی چادر کے نیچے تمہارا امام ہے۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو چادر میں اور بدن میں کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ جملہ کہوں، امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے جملہ کہتا ہوں۔ گھرانہ اہل بیت کے 2 فرد ایسے ہیں، وقت شہادت ان کے بدن پر گوشت موجود نہیں تھا۔ کون سے 2؟ ایک محمد کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا، سارت کل خیال، سیدہ آخری وقت میں ایسی ہو گئی تھی جیسے ایک سایہ سا لیٹا۔ اور دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ آخری چند جملے اور آپ کی زحمت اقدمام ابھی برآمد ہوگا، تابوت اور کندھا دیجیے گا۔ جب کندھا دیجیے گا تو امام رضا علیہ السلام کو پرسہ دیجیے گا، اور امام موسیٰ کاظم سے مخاطب ہو کے کہیے گا مولا کاش ہم بغداد میں ہوتے، تو جس طرح آپ کے جنازے کی توہین کی گئی اس طرح آپ کے جنازے کی توہین نہ ہوتی، آپ کا جنازہ مزدوروں کے سپرد کیا گیا، کاش ہم ہوتے۔ آج بغداد سے یہ خبر آئی ہے 1.5 کروڑ شیعہ جمع تھے اس امام کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کہ جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا۔ آخری چند جملے ہدیہ کر رہا ہوں۔ فضل بن ربی کی قید سے امام کو منتقل کر دیا گیا سندھی بن شاہق کی قید میں۔ یہ بڑا ملعون تھا، بڑا ظالم تھا۔ ہارون رشید ملعون کے کہنے پر امام کو زہر دیا گیا۔ جو دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھنا، امام کے بدن پر تو پہلے ہی گوشت موجود نہیں تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب کسی کو زہر دے دیا جائے تو اسے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تڑپنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی، دوسرا اسے پیاس بڑی لگتی ہے۔ لیکن عزادارو امام کا تو زندان ایسا تھا جس میں امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ جانے جب زہر دیا گیا امام کیسے تڑپ رہے تھے۔ روایت کے جملے، جب امام تڑپتے تھے تو جو قید خانے کی دیواریں تھی ان کا رنگ تبدیل ہو رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر امام علیہ السلام کو، میری طرف دیکھے گا آخری جملے، زہر میں امام تڑپ رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ امام علیہ السلام پر شہادت طاری ہوئی،
بغداد میں آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون. 4 مزدور بلائے گئے. ہمیں یہ بات قیامت تک رلائے گی جس امام کے 18 بیٹے ہوں. جنازہ مزدور اٹھائے. عزادارو امام کا جنازہ آ رہا ہے, اٹھئے اور امام کے تابوت کا استقبال کیجئے اور کہیے یا امام کاش ہم بھی بغداد میں پلے بغداد پر ہوتے تو آپ کے جنازے کو کندھا دیتے. لیکن عزادارو امام کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہوا تھا. صدا دیتے جاتے تھے کہ جنہوں نے رافضیوں کے امام کو دیکھنا ہو وہ اس امام کو دیکھے. انہوں نے جنازہ پلے بغداد پر رکھا نہیں, پھینک دیا. عزادارو یہ واحد امام ہے جس کے جنازے کی توہین کی گئی. جب جنازہ پلے بغداد پہ پھینکا گیا اس وقت بھی امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, گلے میں خاردار توک تھا اور آواز آ رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.